السلام علیکم او لیول اسٹوڈنٹس، آج ہم کر رہے ہیں ایک تقریر، اور ہماری تقریر کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ صحت مند زندگی کی کیا اہمیت ہے۔ ہماری زندگی میں یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے، اور صحت مند انسان ہی اپنی زندگی کا حقیقی معنوں میں لطف اٹھا سکتا ہے۔ تو آج ہم کریں گے تقریر صحت مند زندگی کی اہمیت کے حوالے سے۔ محترم اساتذہ کرام، معزز ساتھیو، السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے صحت مند زندگی کی اہمیت۔ ہم سب اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ زندگی کا اصل لطف اور جینے کا مزہ صحت مند رہ کر ہی اٹھایا جا سکتا ہے۔ بقول شاعر، جتنے سخن ہیں سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ عزیز ساتھیو، کچھ دن پہلے ایک مریض کی تیمارداری کرنے کا اتفاق ہوا تو بستر پر دراز زندگی سے بیزار مریض حال پوچھنے پر آہ بھر کر حال دل سناتے ہوئے کہنے لگے، قدر صحت مریض سے پوچھو، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ جناب صدر، بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں جان ہے تو جہان ہے، اور میں تو اپنے آپ کو یہ کہنے میں حق بجانب سمجھتی ہوں کہ تندرست و توانا کی ایک دن کی زندگی بیمار کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ عزیز ساتھیو، آج دنیا نے ترقی کی نت نئی منازل تو طے کر لیں، سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہر شعبے میں انقلاب تو برپا کر دیا، لیکن انسان اپنی صحت سے غافل ہوتا گیا۔ رات کو جلد سونے والے انسان نے جب رات بھر سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر تعلقات بناتے ہوئے جاگنا شروع کیا تو پھر صبح بر وقت اٹھنا بھی ایک خواب بن کر رہ گیا، اور پھر انسان یہ بھول گیا کہ رات کو سونا سویرے صبح کو اٹھنا شتاب، صحت و دولت بڑھائے عقل کو دے آب و تاب۔ جناب صدر، جب نیند پوری نہیں ہوگی تو ذہنی استعداد کار میں بھی کمی ہوگی، اور اپنی صلاحیتوں سے بھرپور طریقے سے استفادہ کرنا ممکن نہیں ہوگا، اور پھر زندگی کے معمول میں ایک اور تبدیلی بھی دیکھنے میں آئی ہے۔ روزانہ ورزش اور چہل قدمی کو نظر انداز کر کے اکثر لوگ دیر تک سوتے اور پھر کمپیوٹر، ٹیلی فون، آئی فون کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، جس سے جسمانی ذہنی صحت متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ بصارت پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ عزیز ساتھیو، بات صرف یہیں تک ختم نہیں ہوتی، ہمارے کھانے پینے کے روزمرہ معمولات میں بھی حیرت انگیز حد تک تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ گھر کے بنائے ہوئے صاف ستھرے کھانوں پر اب ہم فاسٹ فوڈ کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ میں تو اکثر کہتی ہوں یہ نسل زنگر، برگر اور شوارمے کے ساتھ پروان چڑھ رہی ہے۔ اور پھر دیکھا جائے تو اقبال کے جو شاہین پلٹنے اور جھپٹنے اور پلٹنے کی قوت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، اور مجھے تو خطرہ ہے کہ باد مخالف کی تندی تو ایک طرف، کہیں ہوا کا ایک ننھا سا جھونکا ہی ان شاہینوں کو ڈھیر نہ کر دے۔ جناب صدر، اس حقیقت سے ہم بخوبی آگاہ ہیں کہ زندگی کے تمام معمولات تندرستی کے مرہون منت ہیں۔ اگر ہم صحت مند ہوں گے تو ہی کاروبار حیات میں اپنا حصہ ڈال سکیں گے، ورنہ زندگی رک سی جائے گی۔ جناب صدر، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے اور دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ ان ذمہ داریوں سے اچھے طریقے سے نبرد آزما ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی صحت اور تندرستی کی فکر کرے، اور زندگی گزارنے کے معمول سے لے کر کھانے پینے تک کے تمام معمولات میں توازن قائم رکھے، تاکہ وہ قدرت کی ان تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکے جن نعمتوں کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ عزیز ساتھیو، انسان مفلسی اور ناداری میں تو گزارا کر لیتا ہے، لیکن صحت کی خرابی اسے مجبور، بے بس اور لاچار کر دیتی ہے۔ اس لیے میں اپنی تقریر کا اختتام بھی اس شعر پر کرنا چاہوں گی، فلاح دین و دنیا منحصر ہے تندرستی پر، غرض 100 نعمتوں کی ایک نعمت تندرستی ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔